حماس ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر مشروط رضامند غزہ پیس پلان پر ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو حماس سے مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ معاہدے پر دستخط کرنے والے 8 مسلم ممالک ڈیڈ لاک ختم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اسرائیل غزہ پر حملہ جاری رکھتا ہے تو کیا اس کو امریکہ کی حمایت حاصل رہے گی؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 29 سپٹمبر کو پیش کیے جانے والے 20 نکاتی منصوبے کے 5 روز بعد حماس کی طرف سے مثبت رد عمل سامنے آیا ہے اور اس نے فلسطین میں قیام امن کے لیے پیس پلان کے بیشتر نکات کو تسلیم کر لیا، جبکہ متنازع نکات پر مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے باوجود ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ فریقین میں اس معاملے پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کے 20 نکات میں سے حماس نے صرف 7 نکات پر اتفاق کیا، جس میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی واپسی، قیدیوں کا تبادلہ، غزہ کا الحاق نہ کرنا، اسرائیلی دستبرداری، نقل مکانی اور انسانی امداد شامل ہیں، جبکہ باقی 13 نکات جس میں حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا نمایاں ہے کے علاوہ غزہ دہشت گردی سے پاک زون بنایا جائے گا، بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام اور حماس کا حکومت میں کوئی کردار نہ ہونا، غزہ پر بین الاقوامی نگرانی، سرمایہ کاری، ڈائیلاگ میکانزم، سرحدی کنٹرول، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، تعمیر نو جیسے نکات شامل ہیں جس پر حماس کو سخت اعتراضات ہیں، جس کے لیے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ مذاکرات کون کریں گے؟ قطر اور مصر یا وہ تمام ممالک جو 23 سپٹمبر کی نیو یارک کی ملاقات میں موجود تھے اور انہوں نے اس وقت 20 نکات پر اتفاق رائے کیا تھا اور بقول ٹرمپ اس پر انہوں نے دستخط بھی کیے تھے، لیکن بعد میں پاکستان سمیت کئی ملکوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ نکات منوعن وہ نہیں ہیں جس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ دوسری جانب الجزیرہ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر کے جنگ بندی منصوبے پر ثالثوں کو اپنا جواب جمع کروا دیا ہے، جبکہ تنظیم نے سوشل میڈیا پر اپنے پالیسی بیان میں جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ حماس اسرائیل کی غزہ پر جنگ ختم کرنے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، جن میں ہلاک شدگان کی باقیات حوالے بھی کی جائیں گی، جبکہ حماس نے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس غزہ کے انتظامیہ ایک ایسے آزاد اور غیر جانبدار ادارے کے حوالے کرنے پر راضی ہے جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو۔ اس ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب اور اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی جائے گی، جبکہ ٹرمپ کے پلان کا پوائنٹ نمبر 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں ایک ایسی غیر سیاسی کمیٹی اور عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس میں ٹیکنوکریٹس اور فلسطینیوں کے علاوہ بین الاقوامی ماہرین بھی شامل ہوں گے، اور اس کمیٹی کی نگرانی بورڈ آف پیس کرے گا جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ دوسری جانب حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق جو دیگر نکات شامل ہیں وہ ایک مشترکہ قومی موقف، بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان معاملات کو ایک جامع فلسطینی قومی ڈھانچے کے تحت حل کیا جائے گا جس میں حماس اپنی ذمہ دارانہ شرکت اور کردار ادا کرے گا، اور بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کے لیے شامل رہے گا۔ حماس نے ٹرمپ منصوبے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، جس میں عبوری حکومت کی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو سونپنے کا نقطہ بھی شامل ہے۔ حماس کے مطابق ٹونی بلیئر کی شمولیت خاص طور پر ناقابل قبول ہے کیونکہ وہ ماضی میں عراق پر حملے میں ملوث رہے ہیں، اور حماس کے سینئر رہنما نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بورڈ آف پیس کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس کبھی کسی غیر فلسطینی کو فلسطینیوں کا کنٹرول دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ بھی تنازع کا باعث بنے گا۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کا مطالبہ ہے کہ حماس فوری طور پر ہتھیار ڈال دے، لیکن حماس نے کہا کہ وہ اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے سینئر رہنما نے مزید کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی میں صدر ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ڈیڈ لائن غیر حقیقت پسندانہ ہے کیونکہ زمینی حقائق مختلف ہیں۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں حماس کے بیان کو مذاکرات کے لیے نئی کھڑکی کھلنے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بال اب ٹرمپ کی کورٹ میں ہے اور اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں کیونکہ حماس کے معاہدے سے متعلق کچھ تحفظات ہیں اور کچھ نکات اور وضاحت طلب ہیں، کیونکہ حماس یہ نہیں چاہتی کہ غزہ کو بڑے فلسطینی تناظر سے کاٹ دیا جائے، اور اس کی وجہ سے
ٹرمپ کا وہ منصوبہ ہے جس میں مغربی کنارے اور غزہ کی دوبارہ وحدت کا کوئی نقشہ پیش نہیں کیا گیا۔ حماس کی جانب سے اس غیر معمولی مثبت پیش رفت کو عالمی برادری نے سراہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں، اور اس حوالے سے اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ جبکہ اپنے ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا دن ہے، ہمیں بڑی مدد ملی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ سے پہلے صدر ٹرمپ نے حماس کو انتہائی سنگین دھمکی دی تھی۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے اپنے پیغام میں فلسطینی تنظیم کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ اگر اس آخری موقع کے باوجود بھی معاہدہ طے نہیں پاتا تو حماس کے خلاف ایسا قیامت خیز طوفان ٹوٹ پڑے گا جو اس سے قبل اس نے دیکھا نہ ہوگا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی حماس کے بیان پر کہا کہ برطانیہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ اس معاہدے پر فوراً عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر لکھا کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی اب دسترس میں ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ یہ منصوبہ اس تنازع میں امن کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے حماس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حماس کا رد عمل غزہ میں فوری جنگ بندی کے قیام کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ حماس کے بیان پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سے جنگ بندی کی نئی راہ ہموار ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ اور مسلم ممالک کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرے گا۔ الحمدللہ فلسطین میں جنگ بندی کے قریب ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے فریقین سے مطالبہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر غزہ سے جاری المناک تنازع کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح قطر، مصر اور کینیڈا نے بھی حماس کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادھر بی بی سی نیوز نے حماس کی پیش رفت کے حوالے سے جب غزہ کے شہریوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ دوسری جانب الجزیرہ نے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو ٹرمپ کے بعض بیانات پر کافی حیران ہیں، خاص کر کے انہوں نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا۔ الجزیرہ کے مطابق نتن یاہو چاہتے ہیں کہ حماس کے بیان پر رد عمل اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا جائے اور اسے کسی مثبت پیش رفت کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ نتن یاہو کو اس معاہدے پر اپنی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی ہے اور آخرکار اسے ووٹنگ کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ تاہم اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کے پاس ایک سیاسی حفاظتی سہارا موجود ہے، یعنی اگر ان کی دائیں بازو کی اتحادی جماعت کے کچھ اراکین اس معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو اپوزیشن جماعت آگے بڑھ کر ایک قسم کی قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دے سکتی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹر نے جب اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے بات چیت کی جنہوں نے بمباری روکنے سے متعلق امریکی صدر کے موقف کی مکمل حمایت کی تھی، دوسری جانب حماس کے منصوبے پر نیب رضامندی کے باوجود اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اس نے 24 گھنٹوں کے دوران 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ صہیونی فوج دھماکہ خیز ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کے ذریعے بھی غزہ کی بستیاں تباہ کر رہی ہے۔ جبکہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیاں دفاع میں تبدیل کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ایک انتہا پسند وزیر جو قومی سلامتی سے متعلق ہیں، وہ جیل میں بند گلوبل فلوٹیلا کے یرغمالیوں کو دکھاتے ہوئے انتہائی تکبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جن سے متعلق انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ انہیں پکڑ کر جیل میں رکھیں گے۔